بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آزاد کشمیر میں موجود بھیڑ اور بکریوں کے اعداد و شمار کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار جمع کرنا اس قسم کی ٹیم ورک، مشینری اور سارے ادارے تو حکومت کے ہی اختیار میں ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ ذکر کیا، حکومتیں تو یہ کام آزاد کشمیر کی حکومت کی ترجیحات میں یہ کام شامل ہی نہیں ہے۔ آپ بھیڑ بکریوں کے اعداد و شمار کو تو چھوڑیں، آزاد کشمیر کے جو شہری عام انسان ہیں نا، ہمارے اعداد و شمار نہ درست ہیں، اور جو مردم شماری انہوں نے کی ہے نہ اس کو قبول کیا گیا ہے۔ ہمیں تو چھوڑیں، جو مظفر آباد اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے 53 بڑے دماغ ہیں نا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ یعنی جو اگر نون لیگ کی حکومت کے دور میں مردم شماری ہوئی تو پیپلز پارٹی والے قبول نہیں کرتے، پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں تو نون لیگ والے نہیں کرتے۔ یہ تو مرور ایام میں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا واقعہ رونما ہوا، وہاں ایک حادثہ ہوا، ایک تیسری پارٹی وہاں دخیل ہوئی، تو یہ اس تیسری پارٹی جو وہاں ان کو مار پڑی، تو یہ نون اور پی پی ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے پینے کے لیے نہیں، تو انہوں نے تو کسی کوئی ایک دوسرے کی کسی بات کو تو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں۔ تو یہ جو اعداد و شمار مجھے دستیاب ہوئے ہیں محکمہ زراعت اور لائف سٹاک آزاد جموں و کشمیر کی طرف سے، وہ یہ ہیں کہ یہ 2023 کے ہیں، یہ بھی آپ کے مد نظر رہے۔ تو اس میں آزاد کشمیر میں 8 لاکھ بکریاں اور 5 لاکھ بھیڑیں ہیں، لیکن چونکہ یہ اعداد و شمار درست نہیں، یہاں تو انسانوں کے اعداد و شمار درست نہیں، تو بھیڑ بکریوں کے کہاں ہوں گے؟ یہ بھی انہوں نے اپنے ہی دفتروں میں بیٹھ کے تو ایک قیاس، کیونکہ یہاں سارے کام دفتروں میں ہوتے ہیں۔ باخدا اس ریاست میں دفتروں میں بیٹھ کر فائلوں میں کبھی کوئی کسی بندے کی حکومت آئی، اور میں یہ بندے کا پتر نہیں کہہ رہا تو اس سے پھر تھوڑا لفظ بھاری ہو جاتا ہے، تو کسی انصاف پسند حکمران کی حکومت آئی تو ان دفتروں سے، ان فائلوں سے وہ کچھ نکلے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ کیونکہ یہاں دفتروں میں ہماری جو روڈیں 30 سال پہلے بنی ہیں، وہاں فائلوں میں، وہاں اندر کے بندے نے مجھے بتایا کہ ہر سال ان روڈوں پہ ٹاکیاں لگتی ہیں، اور ان کے لیے بجٹ مختص ہے اور وہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ خرچ دفتروں میں ہی ہوتا ہے، بس وہاں سے فائل میں خرچ ہوتا ہے، اور پھر وہاں ہی جو خون خاک نشینہ ہے وہ رزق خاک ہو رہا ہے، لیکن زمینوں پہ نہیں لگتی۔ تو اسی طرح یہ انہوں نے دفتر میں بیٹھ کے ایک قیاس کر کے، بہرحال ایک اعداد و شمار انہوں نے 8 لاکھ بکریاں اور 5 لاکھ بھیڑیں، یہ کل ملا کے 13 لاکھ ان کا عدد بنتا ہے جو آزاد کشمیر میں موجود ہیں۔ لیکن جو اس وقت موجود ہیں یہ 2023 کے اعداد و شمار ہیں، تو اس وقت جو موجود ہیں وہ یہ ہمارے پاس اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی 11 لاکھ بکریاں موجود ہیں، اور اسی طرح 8 لاکھ بھیڑیں ہمارے پاس موجود ہیں آزاد کشمیر میں۔ تو یہ کوئی 19 لاکھ کا عدد بنتا ہے کہ 19 لاکھ بھیڑ اور بکریاں۔ ایک چیز آپ کو مد نظر رہے کہ یہ بھیڑ اور بکری آپس میں ان کی بس وہ کچھ ان کی افادیت، ان کا باقی چیزیں سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، بس وہ یہ سمجھنے کے لیے یہ ایک علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو جب اعداد و شمار بھی جمع کی جاتے ہیں یا بکریوں کی گفتگو صرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ بھیڑ بکریوں کی ہی گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو کل ملا کے آزاد کشمیر میں اس وقت 19 لاکھ بھیڑ اور بکریاں موجود ہیں۔ اب جب میں سلاٹر ہاؤس کی بات کی ہے تو چونکہ ہر بندہ ہر بات سمجھ نہیں رہا ہوتا، اور ایک بات بندے کو سمجھانے کے لیے بھی کافی وقت چاہیے، اور اس کے لیے سمجھانے والے کے لیے بھی اچھی خاصی تیاری چاہیے، تو وہ مختصر 4-5 منٹ میں پوری بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ تو کچھ میرے دوستوں کے بلکہ ایک اچھے خاصے سمجھ بوجھ والے بھائی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سلاٹر ہاؤس بنانے سے ایک بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ تھوڑی بہت جو بکریاں آزاد کشمیر میں ہیں ان کو بھی یہ بھی کم پڑ جائیں گی جس طرح کا آپ کا منصوبہ ہے۔ تو بھائی یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ سلاٹر ہاؤس سے مراد آپ کے ذہن میں وہ ٹوکے، چھریاں، وہ ذبح کرنا، کٹا گوشت کی پیکنگ، یہ اس کے نام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو اس کمپنی کے اہداف اور مقاصد ہیں اور جس پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سال میں 12 مہینے میں
انشاءاللہ یہ کمپنی کے جو اہداف ہیں، مقاصد ہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ پہلے 1 سال میں اس 19 لاکھ کی تعداد کو ڈبل کر دینا ہے، یعنی یہ ہمارے پاس 38 لاکھ ہو جائیں گی۔ اور اس کے لیے میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس کی تفاصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کس طرح کمپنی ان کو 1 سال میں 19 لاکھ کو 38 لاکھ تک لے جائے گی۔ یعنی اس سال اگر ہمارے پاس 19 لاکھ بھیڑ بکریاں ہیں تو انشاءاللہ 2027 کے فروری میں ہمارے پاس ان کی تعداد 38 لاکھ ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے میں آنے والی ویڈیو میں اس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔